الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ ایک دوست کی فرمائش تھی کہ 2 دن پہلے ایک پوسٹ لگی تھی یوٹیوب پہ، اور ایک دوست نے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ کوئی آسان ترین عمل ایسا بتایا جائے کہ جو کایا پلٹ کے رکھ دے۔ دوستو، آج اس دوست کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور میں نے چاہا کہ دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کی صورت میں شیئر ہو جائے۔ آج میں وہ عمل بتانے لگا ہوں، آسان عمل ہے بسم اللہ شریف کا، اور بسم اللہ شریف تو ایک ایسی آیت مبارکہ ہے، ہر کسی کو آتی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، بہت آسان عمل ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یار وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ عمل کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی جو نحوستیں ہیں نا، آپ ان نحوستوں کا اندازہ تک بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے اور ایک باغ سے گزرے، جو باغ بڑا ہی سبز تھا اور خوبصورت باغ تھا۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے ساتھ سے گزر گئے۔ کچھ دن بعد جب اپنا کام کاج کر کے واپس آئے نا، تو دیکھا تو وہی باغ اجڑ گیا تھا۔ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یار 2-4 دن ہی گزرے، اتنا خوبصورت باغ تھا اور یہ اجڑ گیا، اور یہاں تک ایسے اجڑا کہ گویا صدیوں پہلے کا اجڑا ہوا یہ باغ ہے۔ حیران ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر اندر اتنا خوبصورت باغ اجڑ گیا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے پیغمبر یہ واقعی اجڑا ہے، اور اس کے اجڑنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ خود سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر آپ کے گزر جانے کے بعد دوسرے دن یہاں سے ایک بے نمازی گزرنے لگا۔ اس کو پیاس لگی تھی، اس نے یہاں اس کھال سے، جس کھال سے پانی جاتا ہے باغ کو لگتا ہے، اس کھال سے اس نے پانی پیا اور ایک چلو بھر کر کلی کر کے اسی جناب کھال میں ڈال دی۔ اس کے کلی والا پانی جس جس درخت کو، جس جس باغ کو لگتا گیا اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس کو بے نمازی کی نحوست کا اس نے کلی والا پانی جناب علی باغ کو اجاڑ دیا ہے۔ دوستو، اندازہ یہاں سے کریں کہ وہ بے نمازی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور یہ نماز تو تمام نبیوں کی نمازوں سے بھی افضل نماز ہے جو ہمارے نبی کو عطا ہوئی ہے۔ اور یہ بے نمازی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی اتنی نحوستیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بے نمازی جس برتن میں کھانا کھاتا ہے وہ برتن بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کتا پانی پی جائے نا، کتا جس برتن سے، وہ برتن دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی اگر اس برتن میں کھانا کھائے تو اس برتن کو جناب پھینک دو باہر، وہ پاک ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی اتنی نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو بے نمازی جب جس گھر میں رہتا ہے تو اس گھر کو کیسے، وہ گھر کیسے جناب اجڑنے سے بچ جائے گا؟ اتنی بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔
یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ پھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا اثر آپ پہلے دن دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو وہ بھی رب کی رضا کی خاطر، مطلب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ مت آپ سوچیں کہ میں کر رہا ہوں تو میرا یہ مطلب حاصل ہو جائے تو میں گناہوں سے توبہ کر لوں پھر کرتا رہوں گا، نہ، غلط بات ہے۔ کوئی وظیفے کے اندر آپ اثر نہیں دیکھیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو رب کی رضا کی خاطر۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اپنے نام کے اعداد نکال لیں، اپنے نام کے اعداد نکال کر، اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اور اپنے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کے مطابق آنکھیں بند کر کے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ان اعداد کے مطابق آنکھیں بند کر کے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور تصور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 5 دن کا وظیفہ ہے، تیسرے دن ہی کایا پلٹ کے رکھ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔